بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 14 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقصد بعثت کی وضاحت اور تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کیوں مبعوث فرمایا، اس کا کیا مقصد تھا۔ تو آئیے آج کے سبق کا جو عنوان ہے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، سب سے جو ہے وہ بلند مرتبہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، بصیرت اور جو ہے وہ بے حساب دانائی سے نوازا، اور استقامت، اولوالعزمی، یہ ساری صفات ان کے اندر موجود تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، خاص طور پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے احوال کا بیان قرآن کریم نے کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے تاکہ جو مخاطبین ہیں قرآن کریم کے، اور چاہے وہ نزول وقت کے مخاطبین ہوں یا بعد کے ادوار کے مخاطبین ہوں، وہ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تاکہ جو قرآن کریم کے مخاطبین ہیں وہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ تو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال کا ذکر کیا۔ حق کی دعوت دینے والوں کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ سے تسلی دلانا بھی مقصود ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ عبرت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کو انبیاء کے اسوہ سے جو ہے وہ تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ دعوت کی راہ میں لازمی آئیں گے، وہ اس کا لازمی حصہ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا یہ بلندی درجات کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کا خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک قصہ جو ہم بیان کرتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہر ایک قصہ جو ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دل کو ثبات عطا کرے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں آپ کے پاس حق اور مومنوں کے لیے ذکر اور نصیحت آئی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے، عام مومنین کے لیے جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں، موعظہ اور نصیحت موجود ہے۔ تو جو دیگر سابقہ اقوام گزری ہیں جن کے احوال کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کے فیصلے اور اس کے ضابطے اور اس کے قاعدے جو ہیں وہ مستقل ہیں۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے بھی جو ہے وہ سابقہ اقوام کے احوال کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ انعام کے مستحق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا، اور جو لوگ عذاب کے مستحق تھے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور قانون ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی کہ آئندہ بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ تو اس وجہ سے بھی سابقہ اقوام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا
خصوصیت کے ساتھ کہ مخاطبین جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جب آباد کیا تو دنیا میں آباد کرتے وقت ان کی مادی ضروریات کا جہاں انتظام فرمایا وہاں ان کی روحانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا اور اس کی بھی تکمیل فرمائی۔ نباتات، حیوانات، یہ جتنی بھی غذائی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے تمام کائنات کو بنا دیا، چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ، دریا، تمام مظاہر جو ہیں ان میں ایک توازن بھی رکھا اور یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ پانی، روشنی، یہ ایک زندگی کا تسلسل ان سے قائم ہے۔ ان مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی ضروریات کی بھی تکمیل فرمائی ہے، اور جو ہے وہ ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کی بھی جو ہے وہ تکمیل فرمائی، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے، دنیا میں انہیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر جو سابقہ اقوام کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتانے کے لیے، یہ اس کی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے شروع ہی سے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اور انسان کو یہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا کہ انسان کو پیدا کیوں کیا اس نے، اور پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو پتا ہونا چاہیے، اور یہ انبیاء ہی سے پتا چلا انسان کو، اور وہ ان سے چاہتا کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ انبیاء ہی کے ذریعے انسان کو پتا چلا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ اسی طرح ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابتدا میں جو ہے وہ تمام انسان راہ راست پر تھے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ انہیں بتایا تھا اسی پر قائم تھے، اس پر وہ عمل پیرا تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ان میں پیدا ہونے لگی، سیدھے راستے سے وہ بھٹکنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر ان میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ایک امت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ ایک ہی امت تھے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست پر تھے تمام انسان شروع میں، یعنی کہ کلہم علی شریعت من الحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت تھی وہ اسی پر قائم تھے، لیکن پھر بعد میں اختلاف برپا ہوا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں لوگ جو راہ راست پر نہیں رہ سکے، جب راہ راست پر نہیں رہے ان میں برائیاں پیدا ہونے لگیں، اور جو ہے وہ مختلف چیزوں کی انہوں نے پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کے اندر بھی یوں بیان فرمایا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، تمہارا رب وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، تم میری فاعبدون، مگر یہ کہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، میری عبادت کرو، یعنی فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون،
آپس میں انہوں نے دین کو جو ہے وہ بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور کلن الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے وہ انبیاء بھیجے کہ پہلے تو ایک ہی امت تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہ آپس میں دین کو بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روشن تعلیمات بھیجی، پیغمبر بھیجے، تاکہ انسان جو ہے وہ ان سب چیزوں کی پرستش سے نکل جائے، بت پرستی سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کی طرف آ جائے، اس کو پکارنے کی طرف آ جائے، شرک اور بدعت سے جو ہے وہ توبہ تائب ہو جائے۔ تو انبیاء آئے اور ان روشن تعلیمات کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کیا کہ جو حق ہے وہ واضح ہو گیا، جو باطل ہے وہ واضح ہو گیا۔ تو انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ حق اور باطل کا امتیاز ہو جائے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتیاز کو بیان فرمایا ہے کہ ابتداءً سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت چونکہ باقی نہیں رہی تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، وانزل معهم الکتاب بالحق، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کتاب برحق نازل کی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ تو انبیاء کو اس آیت کے اندر مبشرین اور منذرین فرمایا گیا ہے۔ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مبشرین اور منذرین انبیاء کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ مبشرین کا مطلب ہے اطاعت کرنے والوں کو اچھے ٹھکانے کی خبر دیتے ہیں، ایسے انبیاء جو کہ خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے حکموں پر چلنے والے ہیں، تو ان کو اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور منذرین کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا اور جہنم میں ڈالے جانے سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو جو اطاعت کرنے والے ہیں خوشخبری دیں، ان کے اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دیں، لیکن جو کفر کی روش اختیار نہیں کرتے، کفر کی روش سے باز نہیں آتے اور اختیار کر لیتے ہیں، ان کو سخت سزا اور جہنم میں ڈالے جانے سے ڈراتے بھی ہیں۔ تو یہ انبیاء کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں، یہی ان کا جو ہے وہ فریضہ منصبی ہے، اور یہی مقصد بعثت ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دیں جو اطاعت کرنے والے ہیں، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو سخت سزا اور جہنم میں ڈالے جانے سے ڈرائیں تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ قرآن کریم نے اسی مقصد بعثت کو واضح کرتے ہوئے، وضاحت اس کی کرتے ہوئے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوں، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوں۔ تو اسی مقصد بعثت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ہم جو رسول ہم نے جو تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ اب ان قوموں کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ساتھ بینات کا ذکر بھی کیا کہ وہ اپنی قوموں کے پاس بینات لے کر آئے۔ بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، چاہے وہ عقلی ہو یا حسی ہو۔ اب اس کا اطلاق جو ہے وہ انبیاء کے معجزات پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں کو بھیجی جانے والی جو ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واسطے سے بھیجی جو ہے وہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا تو وہ واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائے اور ڈرائیں بھی، اور واضح بینہ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کریں۔ تو یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور تمام انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تعلیمات اور اس کے دین پر آ جائے۔
تمام قوموں میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تمام قوموں کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر ان تمام اقوام کا ذکر نہیں ہے، چند اقوام کا ذکر ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ چونکہ وہ اہل عرب ہی اولین مخاطبین ہیں قرآن کریم کے، تو وہ جن سے واقف تھے قرآن کریم نے انہی کا ذکر کیا ہے کہ ان کا جو انجام ہوا، رسولوں کو جب انہوں نے ٹھکرایا، جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ تو ان اقوام کا جن کو اہل عرب جانتے تھے، ان سے واقف تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا فرمائے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والے کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن چند قوموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، سورہ حجر کی آیت ہے، اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمین کے ٹکڑے کے انسانوں کو اس حال میں نہیں رہنے دیا کہ ان تک ہدایات نہ پہنچی ہوں، تمام لوگوں تک ہدایات پہنچی ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجے ہیں، وہ ایک ہی دین کے علم بردار تھے، یہ نہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا دین تھا۔ اس حقیقت کو بھی قرآن کریم نے جو ہے وہ واضح کیا ہے، واشگاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں اور مختلف خطوں کی طرف جو انبیاء بھیجے اور مختلف قوموں میں جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب کا ایک ہی مقصد تھا، سب ایک ہی دین کے علم بردار تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ مقصد کیا تھا؟ یہی دعوت دینی تھی ان کو کہ صرف عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہر نبی نے اپنی قوم سے اسی کا مطالبہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ ان اعبدوا اللہ، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ انبیاء کی جو بنیادی دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی طرف دعوت دینا ہے، اور طاغوت کی اطاعت سے جو ہے وہ انسانیت کو بچانا ہے۔ تو ایک ہی دین کے علم بردار تھے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی ہے اپنی اپنی قوموں کو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اپنی اپنی قوموں کو بلایا ہے۔ تو انبیاء کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی میں انسانیت کو لانا تھا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت کیا تھا، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق میں ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے جو مشترکہ نکات تھے ان نکات کی تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔